اس کی زندگی کو، اس شخصیت کو تروتازہ رکھ جو شخصیت تیرے پاک نبی کے فرمان کو یاد کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کو مضبوط کر کے آگے ویسے پہنچائے جیسے رسول اللہ نے فرمایا۔ دیکھو یہاں عملی مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میں آپ کی خدمت میں جس عنوان پہ بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، قرآن کریم بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور محور ہے، احادیث پاک بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور محور ہے۔ دو بنیادی فرق ہیں، کلام اللہ تعالی کی بات ہے، پیغام بھی اللہ تعالی کا ہے، اور حدیث رسول اللہ بات تو رسول اللہ کی ہے، پیغام میرے اللہ کا ہے۔ میرے دوستوں، میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جس طرح آج کا جلسہ ہے، اس جلسے کے لیے یہاں اشتہار چھپا ہے، گھوٹکی کے مسلمان متوجہ ہوئے ہیں، یہاں آس پاس سے لوگ آئے ہیں، اگر یہ اشتہار دے دیں تو اشتہار میں لفظ بھی اس خانقاہ کا ہوگا، مطلب بھی اس خانقاہ کے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعوت دینا چاہیں، آپ کے پاس لفظ تو اپنے ہوں، اشتہار موجود نہ ہو، اپنی زبان سے دعوت دیں کہ آج اس خانقاہ میں ایک پروگرام ہے، آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، تو اس میں لفظ آپ کے ہوں گے، مطلب پروگرام والے کے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث ہے، قرآن کریم میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، مطلب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور حدیث پاک میں مطلب اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ کے۔ میرے دوستو، ہم وہ لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو وحی غیر مطلوع مانتے ہیں۔ ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کا معنی ایسی وحی کو پڑھو جو اللہ تعالی نے جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ پر نازل کی ہے۔ ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی غیر مطلوع کا تعلق رسول اللہ کے دل اقدس سے ہے، رسول اللہ کے اوپر الہام سے ہے، رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے، وہ حدیث پاک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس قرآن کریم کی تشریح فرما دیں۔ رب کریم نے نبوت کی ڈیوٹی، رب کریم نے رسالت مآب کا منصب، رب کریم نے رسول اللہ کی ذمہ داری یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس قرآن میں لکھا کیا ہے، اس قرآن میں بتایا کیا ہے، اس قرآن میں معنی مراد مطلب و مفہوم کیا ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے امت کو بتانا ہے، رسول اللہ نے امت کو تشریح کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے امت کو تفسیر کر کے دینی ہے۔ گویا قرآن کریم کی وضاحت کا نام رسول کریم کی زبان ہے، قرآن کریم کی ایکسپلینیشن کا نام رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو حدیث پاک میں قرآن کریم کی تشریح کرنے کا اختیار دیا۔ اور میرے دوستو، محدث جلیل زبدۃ المفسرین بانی پاکستان علامہ محمد شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے فضل الباری تقریر بخاری میں ابتدا میں حدیث پاک کے استنباط پر ایک استدلال پیش کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حدیث پاک ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کو ایسے بیان کر دو۔ فرمایا رب کریم نے رسول پاک علیہ السلام پر سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کی 11 آیات ہیں، 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ باتیں یہ ہیں کہ کسی نے کہہ دیا تھا رسول اللہ سے رب ناراض ہے، حضور پاک پہ وحی نہیں اتر رہی، تو رب نے بتایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ فرمایا اس خوبصورت چہرے کی قسم، اس خوبصورت زلفوں کی قسم، تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ تیرا رب تم سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ بات اتار کے رسول اللہ کی 3 باتوں کا ذکر کیا، پھر 3 انعام کا ذکر کیا۔ رب
رب کریم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ رسالت مآب علیہ السلام پہ رب کریم نے فرمایا ہم نے آپ کو بغیر ٹھکانے کے پایا، آپ کو مال دے کر غنی کر دیا۔ پھر تیسرے موقع پہ فرمایا ہم نے آپ کو شریعت سے نواقف پایا، آپ پہ احکام اتارے، وحی اتری، قرآن آیا، نزول ہوا، اس کے ذریعے آپ قرآنی علوم سے، شریعت کے علوم سے بہرور ہو گئے۔ فرمایا تین انعام ذکر کر کے، تین فوائد ذکر کر کے رب کریم نے رسول کریم کو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محبوبم اب آپ پہ اللہ نے نعمتیں ذکر کی ہیں، اب آپ پہ اللہ نے رحمتیں اتاری ہیں، اب آپ پہ اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جو برکات آپ پہ آئیں، جو رحمتیں آپ پہ آئیں، جو نعمتیں آپ کے آئیں، آپ ان نعمتوں رحمتوں برکتوں کا فحدث حدیث پاک میں بیان کیجئے۔ فرمایا حدیث فحدث سے مشتق ہے، حدیث فحدث سے نکلی ہے، حدیث فحدث اس کی بنیاد ہے۔ گویا حدیث بیان کریں گے قرآن بیان ہوگا، حدیث بیان کریں گے رسول پاک بیان ہوں گے، حدیث بیان کرو گے شریعت بیان ہوگی، کیونکہ اللہ کی رحمت حدیث میں رسول اللہ نے بتائی ہے۔ تبھی تو ایک شاعر نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ وہ نہیں ہے، فرمانے لگے نبی پاک وہ ہے قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نبوت کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات نازل کر کے، مولانا تھوڑا سا پانی، اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر کے، شریعت نازل کر کے، دین نازل کر کے، ایمان و اسلام و ایقان و مذہب نازل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پاک بیان کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ میرے دوستو قرآن کریم رب کی کتاب ہے، اگر حدیث پاک سے آنکھیں بند کر لیں اللہ کی قسم قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں اسے سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ مثلا قرآن کریم میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی جب آپ نے مارا، آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ وہ کیا مارا ہے؟ حضور نے کیا مارا؟ اللہ نے کیا مارا؟ وہ کیا چیز تھی؟ تھپڑ مارا، ڈنڈا مارا، تلوار ماری، نیزہ مارا، تیر مارا، کیا مارا؟ اگر حدیث پاک نہ ہو، جو حدیث کا انکاری ہے، خدا کی قسم اس آیت کو حل کر کے دکھا دے۔ یہ آیت تب حل ہوگی جب حدیث پاک کی تشریح سامنے آئے گی کہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ نے مٹھی بھری اور اس مٹھی میں مٹی رکھی اور کفار کی طرف دے ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، یہ اللہ کے دین کے دشمن، ان کے چہرے ماند پڑ جائیں، ان کے چہرے پہ پھٹکار اترے۔ حضور پاک نے مارا تو مٹھی مارنے والی مٹی کہاں تک جاتی؟ وہ ان کافروں کی آنکھوں تک گئی، ان کو چندھیا دیا، ان کو اندھا کر دیا، ان کی بیناؤں کو ختم کر دیا۔ تو رب نے فرمایا اے نبی وہ آپ نے نہیں مارا، وہ اللہ نے مارا۔ اگر حدیث پاک نہ ہو، خالہ جی کے گھر کی بات نہیں آپ آیت سمجھا دیں، میں ایک آیت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ صحیح بخاری، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان، پورا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ، حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا ہے، اس کے بیٹے ہیں عدی رضی اللہ عنہ، ایمان لائے، نبوت کے پاس بیٹھے ہیں۔ آیت اتری، فرمایا بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، بتاؤں تم کب تک سحری کر سکتے ہو اور کب تمہارا روزہ بند ہوگا؟ اللہ فرما دیں، رب کریم نے آیت اتاری وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ فرما اس وقت تک تم سحری میں کھا پی سکتے ہو، اس وقت تک روزہ بند نہیں ہوگا جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں فاخذت عقال، میں نے اس زمانے کی نلکی منگوائی جس پر دھاگے ہوتے ہیں،
وہ گوڑا وہ نلکی منگوائی، ایک کالا دھاگا لیا ایک سفید لیا، دونوں کو آپس میں جوڑا، جعلت تحت وسادتی، میں نے اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا، اور صبح سحری کے وقت میں بچوں نے کھانا پینا شروع کیا، میں سرانہ اٹھا کے دیکھوں، اچھا ابھی تک یہ دونوں دھاگے آپس میں چمٹے ہوئے ہیں، بچوں کھاؤ، شاباش کھاتے پیتے رہو، سحری کا ٹائم باقی ہے، دھاگے جدا ہوں گے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہوتا 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 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کی اذان شروع ہوئی، انہیں کھانا روک دیا، ہوئے روزے کا ٹائم ختم ہے پر دھاگے جدا نہیں ہوئے، کیا بات ہے؟ نبوت کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حال بتایا، پورا قصہ سنایا، حضور پاک نے فرمایا یا عدی ان لوسادتک لعریض، عدی انما هو سواد اللیل و بیاض النہار، فرمایا کالے دھاگا لفظ اللہ نے اتارا ہے، مطلب تمہارا نبی بتائے گا، سفید دھاگا لفظ اللہ نے اتارا ہے، مطلب تمہارا پیغمبر بتائے گا، کالا دھاگا مراد نہیں ہے، سفید دھاگے میں سفید دھاگا مراد نہیں ہے، یہ تو دن کی روشنی سفید دھاگا، رات کی تاریکی کالا دھاگا، اگر صرف اور صرف سرانے کے نیچے کی بات ہوتی تو تیرا سرانہ تو زمین آسمان سے بھی بڑا ہو گیا۔ میرے دوستو سندھ کے غیوروں، اگر پیغمبر کی تشریح نہ ہو مجھے بتائیں ہم دنیا کو آیت سمجھائیں گے کیسے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہ ہو ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سنے میں ایک اور بات پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا، اس کے بارے میں 3 آیات اتری ہیں۔ اگر میں 3 آیات کا پس منظر آپ کی خدمت میں نہ رکھوں، علماء جانتے ہیں عوام کہے گی شراب تو جائز ہے، 3 کا پس منظر رکھنا پڑتا ہے۔ مثلا توجہ رکھیں، جب شراب کو رب نے حرام قرار دیا، پہلے نہیں فرمایا حرام ہے نبی، وہ یوں نہیں اترا۔ اس زمانے میں شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے ہم کولڈ ڈرنکس کہتے ہیں، پیپسی لے لو، کوک لے لو، آپ جو ہے نا سپرائٹ لے لو، آپ بین فلاں جو چیزیں ہم دیتے ہیں اس طرح پی جاتی تھی۔ تو عام تھی، شایا زایا تھی، ہر وہ مجلس جس میں آج کل کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں پیتا، لوگ کہتے ہیں چائے نہ ہو تو بات ہی پوری نہیں ہے، اس زمانے میں شراب نہ ہو تو دسترخوان ہی پورا نہیں تھا، یہ حالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت اتاری، فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے پہلی فرمایا، اسمہما ان کا جو نقصان ہے، اکبر من نفعہما نقصان زیادہ فائدہ کم ہے۔ تو صحابہ کی اکثریت نے سوچا کہ ٹھیک ہے فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، چھوڑ دو۔ اکثریت نے، میجورٹی آف اسٹوڈنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے شاگردوں نے، اکثریت نے شراب چھوڑ دی، لیکن بعضوں نے نہیں چھوڑی کیونکہ حرام بھی نہیں تھی، اللہ نے منع بھی نہیں کیا، تو کچھ لوگ پیتے رہے۔ پھر آیت اتری ایک عرصے کے بعد جا کے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں شراب نماز کے ٹائم پہ نہ پیو، جب تم نشے میں ہو پھر نماز کے لیے نہ پیو، اور پھر نماز نہ پڑھو، یعنی کہ نماز کے وقت نشہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی رات کو پی سکتے ہیں، عشاء کے بعد پی لو، صبح تک تو نشہ اتر ہی جائے گا، تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے، تقریباً تمام نے چھوڑ دیا۔ پھر ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد جا کر مزاج بنا کہ اب کہیں گے تو فوراً چھوڑ دیں گے، طبیعت شریعت کے تابع ہو رہی تھی مکمل، تکمیل شریعت کے دن ہیں، تو اللہ نے پھر آیت اتاری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ اے لوگو شراب اور جوا، استسقام بالازلام ایک عرب کی چیز ہے، علماء آپ کو بتائیں گے، اس زمانے کی فعال بازی تھی، فرمایا یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں، رجسن پلیتی ہے، من عمل الشیطان صرف پلیتی نہیں ہے، شیطان کی پلیتی ہے، فجتنبو ایمان سلامتی چاہتے ہو تو شراب کو بھی چھوڑو، جوئے کو بھی چھوڑو، اور ان بدفعالیوں کو بھی چھوڑو۔ اتر آئی صبر چھوڑ دو، اور پھر شراب کے مٹکے، شراب کے جام، جو شراب کے اس زمانے کے مخصوص برتن ہوا کرتے تھے، اس سے یوں بھری ہوئی شرابیں یوں انڈیل دی گئی مدینہ کی گلیوں میں۔ صحابہ فرماتے، حضرت ابن عباس کی روایت رضی اللہ عنہ، فرمائے بارش آتی مہینوں بعد بھی
تو پھر بھی شراب کی بو آ جاتی تھی مدینہ کی گلیوں میں. اس طرح صحابہ نے بہا دی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنتم دبا نقیر مزفت. 4 قسم کے برتن تھے. جیسے ہمارے ہاں پانی پینے کے لیے گلاس ہے, چائے پینے کے لیے کپ ہے, آب زمزم پینے کے لیے ایک چھوٹا چھوٹا آج کل لوگوں نے مخصوص قسم کا بنا رکھا ہے. سعودیہ میں جائیں تو گاوا کے لیے علیحدہ ترتیب ہے. تو مختلف برتن ہیں مختلف چیزیں پینے کے. تو ایسے شراب کے 4 برتن ہوتے تھے. ہنتم دبا نقیر مزفت. ان چاروں میں مخصوص شراب مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لوگ پی لیتے تھے. جب آیت اتری حرام ہو گیا, حضور پاک نے ان برتنوں میں پانی پینا بھی منع فرما دیا. آپ اٹھائیے مشکات شریف, پانی منع فرما دیا. کیوں کہ کہیں اگر اسی برتن کو دھو کر پاک برتن ہوگا لیکن جب پانی پیئیں گے یاد تو شراب کی آئے گی نا. فضل للذرائع, علماء سے کہتے ہیں اس کو اس طرف راستے جانے کو بھی بند کر دیا, بند ہو گیا. جب ایک زمانہ گزرا پھر جا کے ان برتنوں میں پانی کی اجازت ملی. اب سنو میں جو سمجھانے لگا ہوں, یہ 3 آیتوں میں نے تو